آج کا موضوع نا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ذاتی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں ایمان کے بارے میں کچھ ایسے خیالات آ جاتے ہیں جو انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، خاص طور پر وہ خیالات جو خود بخود آتے ہیں، جنہیں ہم چاہتے بھی نہیں اور جو ہمارے عقیدے کے آپ کہہ لیں کہ خلاف محسوس ہوتے ہیں۔ بالکل، اور ہمارے پاس آج ایک تحریر ہے جس میں ایک صاحب نے بالکل یہی مسئلہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پکا مسلمان ہوں، لیکن پھر بھی ذہن میں کچھ ملحدانہ قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان ناپسندیدہ خیالات سے جنہیں وہ خود برا سمجھتے ہیں اور جھٹکنا چاہتے ہیں، کیا ان سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تحریر اس کا کیا جواب دیتی ہے اور اس سے کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ جی، تو سوال کرنے والے نے اپنی کیفیت کافی واضح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، کوشش کرتا ہوں دین پر چلنے کی، جی، لیکن پھر بھی یہ خیالات آتے ہیں اور وہ انہیں سخت ناپسند کرتے ہیں۔ فوراً آمنت باللہ و رسولہ پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور دیکھیں جواب کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ بڑا دلچسپ ہے، شاید تھوڑا سا عام سوچ سے ہٹ کر۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ تحریر یہ کہتی ہے کہ صرف ایسے غیر اختیاری خیالات کا آ جانا جنہیں انسان خود برا سمجھ رہا ہو، دل سے قبول نہ کر رہا ہو، وہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یعنی صرف خیال آنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ جی نہیں، بلکہ تحریر یہ کہتی ہے کہ ان خیالات کو برا جاننا، ان سے پریشان ہونا، یہی دراصل ایمان کی موجودگی کی علامت ہے۔ ہیں؟ یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی نا۔ مطلب پریشانی خود ایک اچھی نشانی ہے۔ عام طور پہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے خیال آ رہے ہیں تو شاید ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ بالکل، یہ عام خیال کے تھوڑا خلاف جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف اس تحریر کی بات نہیں، اس کی تائید میں ایک حدیث بھی پیش کی گئی ہے۔ وہ حدیث بھی ہے اس پر؟ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہی شکایت کی کہ ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم انہیں زبان پر بھی نہیں لا سکتے، اتنے برے لگتے ہیں۔ اچھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم واقعی ان خیالات کو اتنا ہی ناگوار پاتے ہو، اتنا برا محسوس کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا، جی ہاں، بالکل ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک صریح الایمان۔ ذاک صریح الایمان، اس کا مطلب؟ یعنی یہ تو واضح خرا ایمان ہے۔ مطلب یہ کہ ان خیالات کا آنا بذات خود مسئلہ نہیں، بلکہ ان سے شدید ناگواری محسوس کرنا، ان سے پریشان ہونا، یہی تو پکے ایمان کی نشانی ہے۔ واہ، یہ نقطہ تو مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہوگا۔ جی بالکل۔ اور وہ بات بھی تو ہے جو سوال پوچھنے والے نے خود لکھی، کہ ان وسوسوں کے ڈر سے انہیں ایک طرح کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ وہ نماز، تلاوت، ذکر اذکار میں پہلے سے زیادہ پکے ہو گئے ہیں، اپنا اخلاق بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، تو گویا اس تحریر کا جو لباب ہے وہ یہ ہے کہ غیر اختیاری وسوسے، یعنی وہ منفی خیالات جو خود بخود آئیں، اور شعوری طور پر کفر یا انکار کو مان لینا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب تک دل ان خیالات کو رد کر رہا ہے، ان سے بیزار ہے، اور انسان ان کے خلاف آپ کہہ لیں کہ کوشش کر رہا ہے، مزاحمت کر رہا ہے، جی تب تک اس تحریر اور حدیث کے مطابق ایمان محفوظ ہے۔ بلکہ یہ جو اندرونی کشمکش ہے نا، یہ جدوجہد، ہاں، یہی خود ایمان کا ثبوت بن جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ایمان کے بارے میں پریشان کرنے والے خیالات غیر اختیاری طور پر آئیں اور دل انہیں برا مانے، قبول نہ کرے، جی، تو یہ ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ شاید اس کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ جیسا تحریر میں لکھا ہے، محض ملحدانہ وسواس اور خیالات کے آنے سے ایمان فاسد نہیں ہوتا۔ بالکل، اور یہاں نا ایک بات اور سوچی جا سکتی ہے غور کرنے کے لیے، جی، کہ اگر ان ناپسندیدہ خیالات کے خلاف یہ جو اندرونی مزاحمت ہے، یہ کشمکش ہے، اگر یہی ایمان کی علامت ہے، تو پھر خود ایمان کی اپنی تعریف کیا بنتی ہے؟ کیا ایمان صرف کچھ باتوں کو ذہنی طور پر مان لینے کا نام ہے؟ یا اس میں کچھ اور بھی شامل ہے؟ جی، یا اس میں یہ اندرونی لڑائی، شک پر قابو پانے کی مسلسل کوشش، اپنے یقین کے لیے جدوجہد کرنا، یہ سب بھی شامل ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے کہ ایمان ایک جامد کیفیت ہے یا ایک متحرک سفر۔ بالکل،
یہ ہمیں ایمان کی ایک زیادہ ذاتی اور آپ کہیں کہ فعال نوعیت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔